چھوٹے چھوٹے دانے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی آپ کے لیے ہے، تو بستر میں گھسیے اور مزے مزے سے یہ کہانی سنیے۔ کسی جنگل میں ایک ننھی چونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانے لانے کی ذمہ داری ننھی چونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے پہلے بہت سا دانہ جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے صرف چند دانے گھر تک لے جا سکی، پھر اور دانے لانے سے انکار کر دیا تو اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ تو ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل ہے، میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چونٹیاں جاتی نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، لیکن بڑے چونٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے بھی ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن ابھی چند قدم چلی تھی کہ تھک گئی۔ اس دوران ایک بوڑھی چونٹی کی نظر ننھی پر پڑی تو اس نے کہا، بھائی ننھی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چونٹیوں کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا دیکھو ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے ہر شرط منظور ہے، ننھی خوش ہو کر بولی۔ تم ہر روز 3 گھنٹے کام کرو گی، خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا کہ اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے۔ چونٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتے۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ وہ خوراک جمع کرنے میں ننھی کی مدد کر رہی ہے۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی، بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان، میں کچھ اور دانے جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہے۔ بس ننھی، خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی۔ دن گزرتے گئے۔ ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھی، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا اور ان کی خوب خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی، ننھی نے خالہ جان سے کہا۔ کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی۔ خالہ جان، آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی؟ ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان نے کہکا لگا کر کہا، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہے، وہ جو تم لائی تھی۔ خالہ جان، وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے؟ خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے۔ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے جا رہی ہے تاکہ اسے خوراک دکھا سکے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ
وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہو، میں اتنی ساری خوراک نہیں جمع کر سکتی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی۔ یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے 1 مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے مسلسل کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہ کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا۔ یہ اسی کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی کہ تم ابھی ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھا بچوں، محنت میں کتنی عظمت ہے۔ اس کہانی میں یہی نصیحت تھی جو میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے سبق سیکھیں۔ کسی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔